شرمندگی آ گئی. کہنے لگا کہ اب میں مظفرآباد میں دکان میں کام کرتا ہوں, بڑے بڑے جو ہے انہوں نے عربے کی ہیں, کوششیں کی ہیں مجھے جو ہے اس مسلک سے ہٹانے کے لیے, لیکن حضرت صاحب کی محفل کی برکت سے کہتا ہے کہ اتنا مجھ پہ کرم ہوا ہے کہ ایک مرتبہ وہ مجھے لے گئے ہیں رائے بند جی. بھیا اس محفل کی میں برکت بتانے کے لیے آپ کو گوشت گزار کر رہا ہوں. کہتا ہے کہ وہ آپ کو خود بتا رہے ہیں مجھے بات. کہتے ہیں مجھے لے گئے ہیں ادھر. کہتے ہیں میں نے پہلے جس وقت یہاں انہوں نے کیا کہ میں کہنے کہا میرے پاس پیسے نہیں. انہوں نے کہا یار کتنا خرچہ ہوگا تیرا ہم کریں گے. کہتے ہیں مجھے ادھر لے گئے, 3 دن میں ادھر رہا. کہتے ہیں 3 دن کے بعد جس وقت اجتماع ان کا ختم ہوا تو کہنے لگے کہ چلیں کہ حضرت صاحب کے پاس ادھر سے آپ کے لیے دعا کرائیں گے. میں نے کہا چلو چلتے ہیں. کہتے ہیں لائن لگی ہوئی تھی تو میں بھی لگ گیا لائن میں ان کے ساتھ. وہ مجھے لے کر گئے تو جس وقت لے کر گئے تو انہوں نے مجھے سامنے بٹھایا تو کہنے لگے حضرت صاحب اس کے لیے دعا کریں, ہم نے بڑی کوشش کر کے اس کو لائے ہیں تو یہ جو ہے بڑی مشکل سے مانا ہے تو اس جگہ تک لائے ہیں تو اس کے لیے دعا کریں. کہتے ہیں وہ دعا کرنے والے تھے. میں نے کہا حضرت میری ایک خواہش ہے اگر آپ پوری کر دیں تو. کہا کیا؟ کہا جی میں حضرت چاہتا ہوں کہ میں نعت شریف پڑھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف پڑھوں. کہتے ہیں میں نے جس وقت یہ بات کی نا وہ کہنے لگا, ان کا جو بزرگ بیٹھا ہوا تھا وہ کہنے لگا بھائی میں نے تمہیں کہا ہے کہ یہ لوگ اپنے مسلک کے بڑے پکے ہیں, یہ لوگ تم سے گمراہ نہیں ہو سکتے. ریاض بھائی میں نے یہ بات سنی ہے اور اس وقت تک میں نے یہ بات قبلہ سے صرف دعائیں لینے کا میرا مقصد ہے اور کوئی بات نہیں. کہتا ہے کہ اس نے مجھے یہ بات خود بتائی ہے. میں نے کہا جی پھر مجھے بتائیے. کہتا ہے کہ اس نے 3-4 مرتبہ کہا ہے, کہا کہ بھائی میں نے تمہیں پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے یہ لوگ اپنے مسلک کے پکے ہیں اور تم سے یہ لوگ گمراہ نہیں ہو سکتے. پتہ چلا یہ لوگ گمراہ کر کے لے کر جاتے ہیں. کہتا ہے میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک حضرت اللہ نے کرم کیا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے گمراہ ہونے سے بچا دیا. کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ اس کو میرے پاس سے اٹھا لو. کہتے ہیں انہوں نے مجھے اٹھا لیا اس کے پاس سے, یہ کل کی بات ہے. کہتا ہے کہ وہ انہوں نے اٹھایا تو میں نے کہا جی کہ چلو چلتے ہیں, تمہارے حضرت صاحب نے دعا نہیں کی یار میرے لیے. کہتے ہیں نہیں یار بس تم جاؤ. کہتے ہیں میں ادھر سے کیا لاہور چلا کے ڈاکٹر صاحب برادری تھی, واپس آیا. واپس جس وقت آیا تو وہ کہتے ہیں یار آپ نے اچھی بات نہیں کی. حضرت صاحب کہہ رہے تھے یہ لوگ اپنے مسئلے کے بڑے پکے ہوتے ہیں, یہ لوگ گمراہ نہیں ہو سکتے. میں نے کہا دیکھو وہ بندہ بات بتا رہا تھا. میں نے جب اپنی مسجد کی بات کی, کہتے ہیں قاری صاحب میں بالکل ان پڑھ آدمی ہوں, ادھر درزیوں کا کام سیکھتا رہا ہوں تو 7-1.5 سال کام کیے. وہ آپ کی مسجد میں جو محفل ہوتی ہے بیٹھتا تھا تو حضرت صاحب کا اتنا فیضان ہے, اتنی مہربانی ہوئی, آپ کی دعاؤں کا اثر ہوا ہے کہ اب مجھ پہ اتنی کوششیں کرنے کے باوجود بھی مجھے اس جگہ لے کر بھی گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے اللہ پاک نے مجھے اس مسلک پہ قائم رکھا. تو یہ مقصد تھا. میں نے کہا چلو کہ ٹھیک ہے حضرت صاحب سے دعائیں لینے کے لیے بات کر دوں, تو میں نے اس وجہ سے یہ بات کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ پاک جو ہے قبلہ سے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. میں تو الحمدللہ پنجاب کے علاقے میں ہر علاقے میں جاتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ جب میں ان کی بات کرتا ہوں تو جو پڑھے لکھے بندے ہوتے ہیں جب قبلہ کی بات کی جاتی ہے تو بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں آپ کی مسجد میں حضرت صاحب کی محفل ہوتی ہے. میں کہتی ہوں تو کہتے ہیں جی وہ تو بہت بڑی ہستی ہیں جی, وہ بڑی بڑی سعادت ہے. تو اس وجہ سے جتنے بھی ہمارے بھائی دور دراز سے آتے ہیں تو یہ سعادت سمجھا کریں. اگر ویسے اس محفل سے ہو کر بندہ چلا جائے تو اللہ پاک اس کو گمراہ نہیں ہونے دیتا. تو بندہ جو ان کا حضرت صاحب کا مرید ہو تو پھر والی بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان بھی ہو رہا ہو تو پھر وہ بندہ کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس وجہ سے میں بس یہ بات دعا کر لینے کے لیے کی تھی. دعا فرمائے اللہ پاک ہم سب کو مستفید ہو. آمین.